صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وفي القضاء عن المسافر لما فاته منه بسبب السفر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض، وقيل يقضى عنه مطلقا لإطلاق النفس، وتمكنه من الأداء بخلاف المريض وهو ممنوع لجواز كونه ضروريا فسفر الواجب وتفصیل اجود. گزشتہ ہماری بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مریض ہو اور اسی مرض میں ہی وہ مر جائے اور درمیان میں اس سے قدرت بھی حاصل ہو گئی ہو کہ اپنے روزے رکھ سکتا ہو، اگر روزے نہ رکھے تو اس مریض کے روزے جو سفر کی وجہ سے قضا ہو گئے تھے وہ اس کے ولی پر جو ہے وہ واجب ہے. ولی میں پھر اختلاف تھا، کس نے کہا کہ بڑا بیٹا ہی ہوگا ولی، کس نے کہا کہ علیہ السلام کہ جو ہے وہ جو بھی میراث لے گا وہ جو ہے وہ قضا کرے گا. آج فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح آیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو اور سفر کی وجہ سے سفر کی وجہ سے اس کے کچھ قضا روزے ہو گئے اور وہ بعد میں وفات پا گیا، تو آیا اس کے بڑے بیٹے پر یہ روزے جو اس نے سفر کی وجہ سے قضا کیے تھے علیہ السلام واجب ہیں یا واجب نہیں؟ کہتے ہیں فی خلاف، اس میں اختلاف ہے کہ آیا جو اس نے روزے سفر کی وجہ سے قضا کیے ہیں وہ اس کے بڑے بیٹے پر ولی پر واجب ہوں گے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض اس کے قائل ہیں کہ بالکل واجب ہی نہیں ہے، بعض اس کے قائل ہیں کہ مطلقاً اس کی قضا واجب ہوگی. اور لیکن مصنف جس قول کو ترجیح دیتے ہیں وہ تفصیل کا قول ہے. تفصیل کا قول کیسے؟ یعنی کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر یہ شخص جو ابھی وفات پا گیا ہے، اگر اس کے لیے کسی جگہ پر ٹھہرنا ممکن تھا، یعنی اپنے گھر میں کچھ دن قیام کر سکتا تھا، یا گھر میں نہیں، یا سفر کے دوران ہی کسی جگہ پر 10 دن رہنے کی نیت کر کے روزے رکھ سکتا تھا، پھر بھی نہیں رکھے تو پھر جو ہے وہ اس کے بڑے بیٹے پر یا ولی پر قضا واجب نہیں ہے. صحیح. اگر جو وہ اس طرح نہیں تھا، یعنی اس کو قدرت ہی نہیں تھی بالکل، یعنی سفر میں قدرت ہی نہیں تھی اس کو کہ روزے رکھے جو ہے وہ یا نیت کر کے ٹھہر سکے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ بڑے بیٹے پر قضا واجب ہوگی اسے. یعنی مصنف یہ اشارے جو ہے وہ قائل ہو گئے ہیں کس کے؟ تفصیل کے. جبکہ بعض قائل ہوئے کہ نہیں، اس پر بڑے بیٹے پر مطلقاً قضا واجب ہے اس کی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو نص ہے یا روایت ہے مطلق ہے. وہ کیا ہے کہ اگر جو شخص بھی مر جائے تو اس کے بیٹے پر یا ولی پر قضا واجب ہے، چاہے اس نے یہ جو روزے قضا کیے ہوں مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، چاہے اس قضا پر قدرت رکھتا ہو یا قدرت جہاں تک مریض کی بات ہے تو مریض میں مسئلہ اور ہے. کیوں کہ دیکھیے مرض جو ہے وہ خدا کی طرف سے، اور اس میں تو بالکل انسان قدرت ہی نہیں رکھ سکتا کہ اس کو انجام دے، جبکہ سفر میں یہ بات ہے نہیں، کیونکہ سفر میں انسان اپنے ہاتھ میں اس کے سفر جب بھی جائے سفر کو کیا کر دے، منقطع کر دے، اور منقطع کر کے روزے رکھ لے. تو لہذا جو ہے وہ تفصیل نہیں ہوگی بلکہ مطلقاً اس کی طرف سے روزے قضا کیے جائیں گے. لیکن مصنف تفصیل یہ جو کہتے ہیں کہ مطلقاً روزے قضا کیے جائیں گے، ان کو جواب دے رہے کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ مسافر جو ہے وہ مریض کی طرح نہیں، یعنی مریض میں بالکل قدرت ہی نہیں ہوتی، جبکہ اس میں قدرت ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کہ ایک جگہ قیام کرے روزے رکھ سکے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اس کی قدرت میں اور کر سکتا ہے، یہ آپ کی بات صحیح نہیں، کیونکہ بعض اوقات سفر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے، اس کو سفر کو ترک نہیں کیا جا سکتا. لہذا جو ہے وہ تفصیل والا قول جو ہے وہی بہتر رہے گا.
وفی القضاء عن المسافر لما فاتہ منہ وفی القضاء عن المسافر لما فاتہ منہ بسبب السفر خلاف اقربہ مراعات تمکنہ من المقام والقضاء ولو بالاقامت فی اثناء السفر کالمریض. کہتے ہیں کہ آیا جو ہے مسافر کی طرف سے قضا کی جائے گی. کون سا مسافر؟ لما فاتہ، کون سے روزے؟ جو مسافر نے لما فاتہ، ایسے روزے جو فوت کیے ہیں. کس سے فوت ہوئے؟ من ہو، کس سے؟ مسافر سے جو فوت ہوئے. کس وجہ سے؟ بسبب سفر. خلاف اس میں کیا ہے؟ اقربہ مراعات تمکنہ من المقام والقضاء ولو بالاقامت فی اثناء. قریب تر قول یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے گا اس کو کہ وہ قدرت رکھ سکتا تھا کس چیز پر، کہ کسی جگہ پر قیام کرے اور قضا کرے. ولو بالاقامت، اگرچہ وہ قیام اور قضا کرنا کیا تھا؟ اقامت کی نیت کے ذریعے، اپنے گھر میں نہیں کسی اور جگہ پر 10 دن کر کے قیام کر سکتا ہو. فی اثناء سفر، اثناء سفر میں، کل مریض، جس طرح مریض میں تھا. مریض میں کیا مسئلہ تھا؟ مریض میں یہی مسئلہ تھا نا کہ اگر قدرت رکھتا تھا تو پھر کیا تھا؟ قضا واجب تھی. اگر قدرت نہیں رکھتا تو پھر قضا واجب ہے. یہی مسئلہ یہاں پر آئے گا. وکیل یقضا عنہ مطلقاً، بعض نے کہا ہے کہ مطلقاً اس کی طرف سے قضا کی جائے گی، یہ جو مسافر ہے. لاطلاق النص، کیونکہ نص مطلق ہے. مطلق یعنی صورت تمکن اور عدم تمکن دونوں کو شامل ہے. وتمکن ہی من الاداء بخلاف المریض، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس روزے کی ادا کرنے پر قدرت رکھتا تھا. بخلاف المریض، مریض کے خلاف ہے. یعنی مریض میں یہ قدرت نہیں ہوتی، وہ خدا کی طرف سے مرض ہوتا ہے. وہ جب بھی صحت یاب ہو جائے اپنے ہاتھ میں تو نہیں، جبکہ اس کا سفر جو ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں. وہ ممنون، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمکن ہی من الادا، یہ مریض جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے اسی روزے رکھنے پر اور سفر کے منقطع کرنے پر. وہ ممنون، یہ ممنوع ہے. کیوں؟ لجواز کون ہی ضروری، ہو سکتا ہے کہ یہ سفر کیا ہو، ضروری ہو، اور اس سفر کو ترک نہ کر سکتا ہو. کس طرح کا سفر؟ الواجب، مثلا حج کا سفر ہو. وہ تفصیل اجود، لہذا تفصیل جو ہے وہی بہتر ہے جو مصنف نے تفصیل دی، یعنی تمکن اور عدم تمکن کے درمیان. ويقضى عن المرأة والعبد ما فاتهما على وجه سابق الحر لإطلاق النص ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام. دیکھیے اگر یہ نیا مسئلہ، وہ وہاں پر تو مسئلہ یہ تھا اگر کوئی شخص مر گیا ہے، حر ہو اور رجل ہو. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو وہ شخص جو مر گیا ہے وہ عبد ہے. یہاں جو مر گیا ہے وہ مثلا شخص، وہ عورت ہے، مرد نہیں ہے. اس صورت میں آیا ان کی قضا کی، ان کے جو روزے ہیں وہ قضا کیے جائیں گے یا قضا؟ کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے ایک لحاظ سے تو دو دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے روزوں کی بھی قضا کی جائے گی، کیونکہ نص مطلق ہے. نص میں کیا ہے کہ جو شخص مر جائے اس کی قضا واجب ہے، چاہے رجل ہو، چاہے عورت ہو، چاہے حر ہو، چاہے عبد. نفس کے اطلاق کو دیکھا جائے تو اس کی قضا ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ عبد اور یہ جو عورت ہیں یہ سارے احکام میں مساوی ہیں رجل کے. تمام جو احکام ان میں مساوی ہیں ان کے، جس طرح ان پر نماز واجب ہے ان پر بھی واجب، جن طرح ان پر روزے واجب ہے ان پر بھی واجب ہے. تو لہذا جب کوئی مرد مر جائے تو ان کی قضا واجب ہوتی ہے. اگر یہ خنثی یا اگر عورت مر جائے تو اس کی بھی قضا کیا ہونی چاہیے؟ واجب. دیکھیے وَيُقْضَى عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مَا فَاتَهُمَا عَلَى وَجْهِ السَّابِقِ كَالْحُرِّ. ہاں قضا کیے جائیں گے روزے عورت اور عبد کی طرف سے جو انہوں نے فوت کیے ہیں وجہ سابق کی بنا پر. وجہ سابق یعنی مرض وغیرہ کی وجہ سے، جو پہلے گزر چکا نا کہ مرض کی وجہ سے قدرت بھی رکھتا تھا مرض کے بعد لیکن انجام نہ دے سکا تو پھر بڑے بیٹے پر یا ولی پر واجب ہوں گے. کل حر، جس طرح حر کے روزوں کی قضا کی جائے گی ان کے روزوں کی بھی قضا کی جائے گی. کیوں؟ لاطلاق النص، پہلا دلیل نص مطلق ہے. ومساواتہما، اور دوسری دلیل کیا ہے؟ مساوات المرأۃ والعبد للرجل الحر، کیونکہ یہ دونوں مساوی ہیں رجل حر کے ساتھ. کس چیز میں؟ فی کثیر من الاحکام، تمام یعنی زیادہ تر احکام میں اس کے مساوی ہے. جب رجل حر کی جو ہے وہ قضا کی جاتی ہے تو ان کی بھی قضا ہونی چاہیے. وکیل لال اصالت البراءت و انتفاع النص صریح.
بعض نے کہا ہے کہ یہ رجل جو ہے یا یہ مرات جو ہے عورت اور یہ جو عبد ہیں ان کی طرف سے قضا نہیں کی جائے گی. کیوں کہ دیکھیے رجل کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے کہ اس کی قضا ہونی چاہیے اگر رجل حر مر جائے. اگر عورت مر گئی یا غلام مر گیا تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا اس کی قضا ہونی چاہیے, قضا واجب ہے یا واجب نہیں ہے. تو ہم وہاں پر اصالت البرات کیا کریں گے کہ قضا واجب نہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں ان پر کوئی نص صریح نہیں آئی, ان کے لیے کوئی نص صریح نہیں آئی. آپ ایک مرتبہ ہوتا ہے ضرور آپ نے کہا کہ نص مطلق ہے, مطلق ہے اس میں کیا لفظ آیا کہ شخص کی قضا کی جائے, میت کی قضا کی جائے. صراحت نہیں ہے اس میں کہ عبد ہو عورت ہو, یہ الفاظ صراحتاً وضاحتاً ذکر ہے. لہذا جب نفس صریح ان پر دال نہیں لہذا ان کی قضا بھی واجب ہے نہیں. دیکھیے وکیل اللہ یعنی لا یقضى عن المرأة والعبد, کیوں اصالت البراءت, اصالت برات کی وجہ سے وہ انتفاع نص صریح, نص صریح بھی نہیں ان کے بارے میں. یعنی جو ایسی نص اور ایسی روایت ہو جو کہتی ہو کو عورت کی قضا آپ پر واجب ہے اور غلام کی قضا آپ پر واجب ہے, اس طرح کوئی نص موجود ہے نہیں. والاول فی المرأة اولا وفی العبد اقوی, کہتے ہیں کہ اول جو ہے, اول یعنی کیا, یعنی قضا واجب ہونی چاہیے, یہ عورت میں اولا ہے. اولا یعنی کیا, احتیاط, احتیاط اسی میں. یعنی دوسرے لفظوں میں شہید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر دلیل کوئی نہیں ہمارے پاس, عورت کی طرف سے روزے قضا کیے جائیں دلیل نہیں, لیکن پھر بھی احتیاط اس میں ہے کہ آپ قضا کریں. ٹھیک, لیکن فی العبد اقوی, عبد میں کیا کہتے ہیں کہ والاول فی العبد اقوی, یعنی عبد کی طرف سے قضا ہونی چاہیے. اقوی ہے, اقوی یعنی کیا, یعنی اس کے لیے ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے. اس وجہ سے کہا کہ یہ حکم لگانا کیا ہوگا, اقوی ہوگا. کون سی دلیل موجود ہے, وہی دلیل جو روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر رجل مر جائے تو اس کی قضا واجب ہے, پھر رجل چاہے وہ حر ہو چاہے عبد. ٹھیک, اسی لیے کہا اولا یعنی احتیاط, دلیل ہمارے پاس نہیں پھر بھی احتیاط اس میں کریں. اس میں کہا کہ اقوی ہے, اقوی یعنی کیا, دلیل بھی خود موجود ہے, اس کی بنا پر واجب ہوگی. والولی فیہما کما تقدم, ولی کون ہوگا ان دونوں میں آگا. اگر بالفرض ہم کہیں کہ قضا واجب ہے عبد کی اور عورت کی تو کہتے ہیں کہ کما تقدم. کما تقدم کا کیا مطلب تھا, ایک قول کے بنا پر بڑا بیٹا, اگر بڑا بیٹا نہ ہو یا مر گیا تو پھر کسی پر بھی قضا واجب نہیں. دوسرے قول کے بنا پر ولی جو ہے, اگر ولی جو ہے وہ اس کے تمام میراث لینے والے ہیں. پہلے طبقے میں جو میراث لینے والے ہیں ان میں سے جو مرد ہیں ان میں سے دیکھیں گے اکبر کون سا ہے, اس پر قضا واجب. اگر وہ نہیں تو دوسرے طبقے میں, اگر وہ نہیں تو پھر تیسرے. یعنی بڑے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں بلکہ جو بھی میراث لے گا وارث ہوگا ان پر قضا واجب ہوگی. کما تقدم والولی فیما کما تقدم, اور ولی دونوں میں کون ہوگا, جو گزر چکا. ایک نظریے کے مطابق بڑا بیٹا, دوسرے نظریے کے مطابق جو بھی حق سے ولی ہو یعنی میراث لیتا ہو. غلام کا یا وہ بھی قضا کرے گا, مالک بھی ہے, ہاں اس پر بھی قضا ہوگی. ہاں وہ جو ہم نے بتایا تھا نا آخر میں, وہی مولا اگر وہ غلام مر جائے تو مولا کو میراث لیتا ہے, تو ایک نظریے کے مطابق جب میراث ہو لیتا ہے تو وہ قضا بھی کرے گا. اور دوسرا نظریہ کیا تھا کہ اگر مولا مر جائے تو غلام میراث لے گا تو وہ قضا بھی کرے گا. والانثى من الاولاد على ما اختاره لا تقضي, کہتے ہیں کہ ہم نے جس قول کو اختیار کیا گا وہ کون سا تھا قول, مصنف کے نزدیک فقط جس شخص پر قضا واجب ہے وہ بڑا بیٹا ہے, اس کے علاوہ کسی پر واجب ہے نہیں. کہتے ہیں کہ والانثى من الاولاد, اگر اولاد میں سے بیٹیاں ہوں, علی ما اختارو, جس قول کو ہم نے اختیار کیا, لا تقضی, وہ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے قضا نہیں کرے. لأصالت البرات, کیونکہ شک ہو رہا ہے کہ یہ جو بیٹیاں ہیں ان پر جو قضا واجب ہے یا واجب نہیں, اصل جو جاری کریں گے وہ اصل اصالت البرات, اصالت العدم الوجوب جاری کریں گے. وعلی قول الاخر تقضی ما فقدہ, ہاں دوسرے قول کی بنا پر یہ اولا. وعلی قول الاخر, دوسرا قول کون تھا, جو بھی میراث لے گا وہ قضا کرے گا. اس قول کی بنا پر تقضی یعنی یہ انثیٰ بھی قضا کریں گی, ما فقدہ, اگر جو ہے وہ کوئی مذکر وارث ہے نہ. وحیث لا یکون, ابھی اگر نیا مسئلہ, اگر اس شخص کا کوئی ولی ہے ہی نہیں, کوئی بھی ولی نہیں, یا ولی ہے لیکن ایسا ولی ہے جو اس پر اس کی قضا واجب ہی, مثلا دیکھیے یا بچہ ہے, وہ چھوٹا بچہ ہے, بالغ ہی نہیں, تو اس صورت میں کیا کیا جائے. کہتے ہیں کہ اس صورت میں جتنے روزے اس شخص نے قضا کیے ہیں
ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام دے. یہ ایک مد طعام دینا کب واجب ہے؟ جب اس شخص نے وصیت نہ کی ہو کہ میرے قضا روزے میرے ترکے میں سے رکھ، وہ جو ہے وہ میرے قضا روزے میرا جو ترکہ و مال ہے اس سے ایجار کے طور پر رکھوائے جائیں. اگر اس نے وصیت کی ہے تو پھر روزے رکھوانا واجب ہے، اور یہ جو مد طعام دینا کافی نہیں ہو. وَحَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ وَلِيٌّ، جب اس صورت میں جب میت کے لیے کوئی ولی نہ ہو، او یا ولی ہو لم یجب علیہ القضاء، لیکن ایسا ولی ہو جس پر قضا واجب نہ ہو. یتصدق من الترکۃ ان کل یوم بمد فی المشہور، تو صدقہ دیا جائے گا ترکے میں سے یعنی کیا؟ میت نے جو میراث چھوڑی ہے اس میں سے، ان کل ہر ایک روزے کے بدلے میں. کتنا؟ ان کل یومن بمد، ایک مد کے برابر، فی المشہور مشہور در قول ہے یہی ہے. ھذا اذا لم یوصل میت بقضاء، یہ تب ہے یعنی ایک مد طعام دینا ہر روزے کے بدلے میں تب ہے جب اس نے وصیت قضا کی نہ کی ہو. والا اگر وصیت قضا کی ہے سقطت الصدقۃ، تو صدقہ ساقط ہو جائے گا. حیث یقضى، کب؟ جب اس کی طرف سے قضا کی جائے گی. وَيَجُوزُ فِي الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ، یہ علیحدہ مسئلہ اور آسان مسئلہ، تھوڑا سا غور کریں. وَيَجُوزُ فِي الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ، اگر کوئی بیٹا اپنے والد کے روزوں کی قضا کر رہا تھا، یا تو اس کے والد پر نظر معین کی وجہ سے 2 مہینے مسلسل روزے واجب تھے. اس کے والد نے نظر کی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھوں، یا کفارے کی وجہ سے واجب ہوئے تھے. مثلا کیا اس میں کفارے میں اختیار تھا کہ عبد کو آزاد کرے، اطعام سے 3 مسکین کرے، یا صیام متتابعین کرے. تو ابھی یہ بیٹا جو ہے وہ کفارے کے بدلے میں ان تینوں چیزوں میں سے 2 مہینے کے روزوں کو اختیار کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ابھی شارع مقدس نے اس بیٹے کے لیے رعایت دی ہے کہ اگر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا چاہے باپ کی طرف سے قضا روزے، تو اسے اختیار ہے کیا کہ 1 مہینے کے بدلے میں ایک مد طعام دے، یعنی ہر ایک روزے کے بدلے میں کیا دے؟ ایک مد طعام دے، اور جو ہے وہ صدقہ جس کے جہاں پر صدقہ لفظ ذکر ہوا، اور دوسرے مہینے میں کیا کرے؟ روزے رکھ لے. اس میں کوئی حرج ہے. لیکن مسئلہ یہ کیا ہے کہ یہ فقط بات کب ہوگی؟ جب 2 مہینے ہوں. اس صورت میں اگر 2 مہینوں سے کم ہے، مثلا 40 دن میں ایسا نہیں کر سکتا. مثلا یہ کہے کہ 30 دن روزے رکھتا ہوں اور 10 دن کے بدلے میں جو صدقہ دے دیتا ہوں، یا 20 دن روزے رکھتا ہوں اور 20 کے بدلے میں صدقہ دے دیتا ہوں، یا 2 مہینے سے زیادہ 3 مہینے، تو اس میں بھی یہ نہیں کر سکتا کہ نصف روزے رکھوں گا اور نصف صدقہ دوں گا. نہیں، بلکہ یہاں پر فقط جس مورد میں نص آئیے اسی پر اکتفا کیا جائے گا. نص کس میں ہے کہ اگر 2 مہینے کے روزے مسلسل باپ کی طرف سے قضا رکھنا چاہے تو 1 مہینے کے بدلے میں صدقہ اور 1 مہینے کے بدلے میں روزہ رکھے. وَيَجُوزُ فِي شَهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ صوم شہر، اور جائز ہے 2 مسلسل مہینوں کے روزوں میں کیا؟ صوم شہر، 1 مہینہ روزہ رکھے، وصدقۃ عن آخر، اور دوسرے مہینے کے بدلے میں کیا دے؟ صدقہ دے، یعنی وہی 1 مد طعام 1 روزے کے بدلے میں. مال المیت علی المشہور، لیکن صدقہ کہاں سے دے گا؟ میت کے مال سے، مشہور قول کی بنا پر. ھذا حکم ھذا الحکم تخفیف عن الولی بالاقتصار علی قضاء شہر. کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے کہ ایک کے لیے صدقہ دے اور 1 روزہ رکھے، یہ حقیقت میں یہ حکم تخفیف ہے، ولی کے لیے تخفیف ہے، اس میں ایک رعایت ہے. کیسے؟ بالاقتصار علی قضاء شہر، کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ آپ ایک کی شہر پر اکتفا کی کہ یہ دوسرے شہر کا روزہ رکھنا واجب ہے. ومستند التخیر روایت فی سندها ضعف، کہتے ہیں کہ یہ جو تخیر کی دلیل ہے، تخیر کیا یعنی اگر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے یا 1 مہینہ روزہ رکھے اور دوسرے کے بدلے میں کیا کر دے؟ صدقہ. کہتے ہیں کہ اس کی دلیل جو ہے روایت ہے وہ، لیکن روایت ایسی ہے جس کی سند ضعیف ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ شارع کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، بلکہ 2 مہینے مسلسل روزے اگر قضا واجب ہے تو 2 مہینے روزے ہی رکھنے پڑیں گے، 1 مہینے کے بدلے میں صدقہ کافی نہیں. فوجوب قضاء الشہرین اقوا، بس نتیجہ یہ ہوا کہ کیونکہ سند ضعیف ہے روایت کی، اسی وجہ سے 2 مہینوں کے روزے رکھنا قوی ہو جائے گا. وعلی القول بھی ہے نا، اگر اس قول کے قائل ہو جائیں، یعنی کیا؟ اگر اسی
سند یہ جو روایت کی ضعیف سند سے جو ہے وہ قطع نظر کریں ہم کہیں کہ یہ قول صحیح ہے، یعنی ایک کے بدلے روزے اور ایک کے بدلے صدقہ، تو پھر کیا ہوگا؟ فصدقہ تو یعنی شہر اول کے بدلے میں صدقہ دے گا، والقضاء للثانی، اور دوسرے مہینے کے بدلے میں قضا کرے گا. کیوں؟ لأنہ مدلول للروایہ، کیونکہ روایت کا مدلول ایسے ہی ہے، روایت میں یہ ہوا کہ پہلے مہینے کے بدلے میں صدقہ، دوسرے کے بدلے میں روزے. اس کے برعکس نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ میں پہلے مہینے کے بدلے میں روزے رکھتا ہوں، وہ دوسرے مہینے کے بدلے میں صدقہ، نہیں، بلکہ جس طرح روایت میں ذکر ہوا ہے اسی طرح ہی عمل کرنا ہوگا. ولا فرق فی شہرین بین کونہما واجبین تعیینا، اور اس میں کوئی فرق نہیں، یہ جو ہم نے کہا کہ 2 مہینے مسلسل جو روزے رکھنے اس میں اس کو اختیار حاصل ہے کہ 2 مہینے روزے رکھے یا 1 مہینہ روزہ 1 صدقہ، اس میں فرق نہیں کہ جو دونوں مہینے کے روزے واجب ہو رہے ہیں وہ دونوں واجب تعیینی ہوں. کل منظور ہیں مثلا اس کے باپ نے نظر کی تھی کہ میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھوں گا، یہ واجب تعیینی آگا، واجب تعیینی یعنی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز واقع نہیں. ٹھیک. تخیرن یعنی ولا فرق فی شہرین بین کونہما واجبین تعیینا و تخیر کا کفارت رمضان، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے کا کفارہ یہ واجب تخیری ہے، اس کو تخیر ہے 3 چیزوں میں. ابھی یہ آ کر جو ہے وہ 2 چیزوں کو اختیار نہیں کرتا بلکہ روزے کو اختیار کرتا ہے، تو اس میں بھی وہ اس کو رعایت ہوگی کہ 2 مہینے روزے رکھے یا 1 مہینہ روزہ اور دوسرے کے بدلے میں ولا یتعدی الی غیر شہرین. لیکن یہ حکم کون سا کہ 1 مہینے میں جو روزہ 1 مہینے میں صدقہ، یہ تعدی نہیں کرے گا، نہیں پہنچے گا الی غیر شہرین، شہرین کے علاوہ میں یہ حکم جاری نہیں ہوگا. فقط کہاں پر ہوگا؟ جب شہرین ہو، شہرین سے کم بھی نہ ہو، شہرین سے زیادہ بھی. وقوفاً مع النص، کیوں کہ نص میں اسی طرح وارد ہوا ہے اور ہم بھی نص پر ہی عمل کریں گے. لو عمل ابھی اگر نص کو مان لیں، قابل عمل سمجھیں، تو اگر پہلے ابتدا سے ہم نے کیا کہا تھا کہ سند کیا ہے؟ ضعیف، قابل عمل ہی نہیں تو پھر تو بات ہی نہیں آئے گی. اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر اس طرح ہی عمل کرنا ہوگا کہ اگر 2 مہینے ہوں تو اس صورت میں تخیر ہے، ورنہ تخیر ہے. الخامسۃ الوسام المسافر ہے، یہ بھی آسان سا مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص مسافر ہو، اسے پتہ بھی ہو کہ سفر کی حالت میں روزہ جو ہے وہ رکھنا صحیح نہیں ہے اور بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے باوجود بھی روزہ رکھے، علم اور عمل کی صورت میں روزہ رکھے، تو یہ روزہ باطل ہو جائے گا. کیوں کہ نہیں وارد ہوئی ہے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے سے، اور نہیں اگر عبادات میں آ جائے عبادات میں تو اس عبادت کے بطلان پر دال ہوتی ہے، لہذا روزہ باطل ہوگا، دوبارہ اس پر قضا جو ہے روزے کی واجب ہو جائے گی. لو سام المسافر ہے سو یجب علیہ القصر، اگر مسافر روزہ رکھیں اس صورت میں جب اس پر قصر کیا ہو؟ عالماً علم بھی ہو، قضاءً تو اعادہ کرے گا قضاءً. کیوں؟ للنہی المفسد للعبادت، کیونکہ نہیں وارد ہوئی ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھا جائے. ولو کان جاہلا بوجوب القصر فلا اعادہ، ہاں اگر کوئی شخص جاہل ہے تو اس کے لیے اعادہ نہیں. جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو کافی. وہذا احد المواضع التي يعذر فيها جاہل الحكم، کہتے ہیں کہ یہ کون سا؟ اگر کسی شخص کو علم نہ ہو کہ روزے کی حالت میں سفر کی حالت میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اگر روزہ رکھ لے تو کافی ہے. کہتے ہیں کہ وہذا یعنی یہ مورد احد المواضع، ان موارد میں سے ایک مورد ہے جہاں پر جاہل حکم کو معذور شمار کیا گیا ہے. یعنی 3-4 موارد ایسے ہیں جہاں پر اگر کوئی شخص حکم کا جاہل ہو تو اس کے لیے معافی ہے، ان میں سے ایک مورد ہے یہ بھی ہے. دوسرا مورد کون سا ہے؟ وہ شخص جس کو یہ علم نہ ہو کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ اخفاتی ہوتی ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ جہری پڑھ لے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اس کے لیے معاف ہے، جہری نماز پڑھیے یہ کافی ہے. والناسی للحکم او للقصر يلحق بالعامد لتقصيره في التحفظ ولم يتعرض له الاكثر ما ذكرهم له في قصر الصلاة بالإعادة في الوقت خاصة للنفس والذي يناسب حكمها فيه عدم الإعادة لفوات وقته. کہتے ہیں کہ اگر یہ تھا ایک تھا عالم اور عمد، تو ہم نے کہا کہ اگر عمدن اور علمن سفر کی حالت میں روزہ رکھے تو روزہ کا اعادہ واجب ہوگا.
اگر جو ہے وہ جہل میں تو اعادہ واجب ہے. اگر ناسی یعنی حکم کا علم ہو لیکن بھول گیا کہ یعنی سفر کی حالت میں روزہ قصر ہوتا ہے. حکم بھول گیا یا اشتباہ یعنی حکم کی طرف متوجہ لیکن اشتباہ پھر بھی روزہ رکھ لیا سفر کی حالت میں, تو کہتے ہیں کہ ناسی کو ملحق کیا جائے گا کس کے ساتھ ہے؟ عامد کے ساتھ ملحق کیا جائے گا. مطلب کیا؟ یعنی اعادہ واجب. کیوں بھلا؟ کہتے ہیں کہ اس نے کوتاہی کی. کس چیز میں کوتاہی کی ہے؟ تحفظ میں, یاد رکھنے میں, یاد کرتا متوجہ رہتا. کیوں کوتاہی اس نے کی؟ اس وجہ سے اس کے لیے دوبارہ جامع. والناسی بالحکم, اگر کوئی ناسی حکم کا یعنی حکم تکلیفی کا کیا کہ سفر کے روزے سفر کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے اور سفر کی حالت میں روزہ رکھنا صحیح نہیں. اور ناسی بالکسر یا ناسی و کسر کا یعنی حکم تک کا تو پتہ ہے لیکن اشتباہ اس نے روزہ رکھ لیا. یلحق والناسی یلحق بالعامل, ناسی ملحق ہوگا کس کے ساتھ ہے؟ لتکثیر. کیوں؟ لتکثیر اس نے کوتاہی کی ہے فی تحفظ مسئلے کے تحفظ اور یاد کرنے میں. ولم یتعرض له الاکثر ما ذکرہم له فی کسر الصلاۃ. لیکن اگر شارح کی جو نظر ہے وہ اس کے خلاف ہے. مصنف نے کیا فرمایا کہ ناسی ملحق ہوگا عامد کے ساتھ, یعنی جس طرح عامد اعادہ کرے گا اس طرح ناسی بھی اعادہ کرے گا. لیکن شارح فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ یعنی ناسی ملحق جاہل کے ساتھ, جس طرح جو ہے جاہل اعادہ نہیں کرتا اس طرح ناسی بھی اعادہ نہیں. کیسے؟ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے علماء نے اسی بات کو ناسی ہو روزے کے قصر ہونے کا یعنی روزے کے حکم کو بھول گیا ہے یا اشتباہ نے روزہ رکھ دیا, اس کو روزے کے باب میں ذکر نہیں کیا. روزے کے باب میں ذکر ہے لیکن نماز کے باب میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. کیا کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو علم نہ ہو کہ کوئی شخص بھول جائے کہ قصر کی یعنی سفر کی حالت میں نماز قصر کی جاتی ہے, تو اس صورت میں اگر وقت باقی ہو اور اس نے قصر کی بجائے پوری پڑھ لی, اگر وقت باقی ہو تو پھر اعادہ ضروری ہے. اگر وقت باقی نہیں ہو, وقت ختم ہو گیا ہو تو پھر اعادہ ضروری. کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی مناسب یہ ہے کہ وہی حکم جاری کریں. کیا حکم جاری کریں؟ یعنی اگر درمیان والے دن میں وہ متوجہ ہو جائے تو پھر ادھر ہی روزہ افطار کرے پھر قضا کرے. اگر اسی دن متوجہ نہیں ہوتا دوسرے دن متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر جو پہلا روزہ رکھا ہے وہی روزہ کافی ہوگا, اعادہ نہیں. اگر یہ مسئلہ سمجھا. پہلے شارح نے کیا کہا کہ اکثر نے ناسی قصر روزہ اس کو صوم کے باب میں ذکر ہی نہیں کیا. ناسی قصر روزہ کو کہاں پر ذکر کیا ہے لیکن صلاۃ کے باب میں ذکر کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ کوئی مسافر بھول جائے کہ سفر کی حالت میں قصر ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں کیا پڑھ لے؟ تمام پڑھ لے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وقت گزر جائے تو پھر اعادہ ضروری نہیں. ٹھیک ہے, اگر وقت گزر جائے تو اعادہ. کہتے ہیں کہ وہی حکم ادھر بھی لے کر آئیں گے ہم. کیا کہ اگر روزے کا اس نے روزہ رکھا اور وہ دن گزر گیا یعنی سفر کی حالت میں روزہ رکھا تو وہی روزہ کافی ہوگا, دوبارہ انجام دینا ضروری. ولم یتعرض لہو یعنی اسی ناسی کو متعرض نہیں ہوئے, بیان نہیں کیا. ناسی کون سا ناسی؟ ناسی للکسر. ناسی للکسر کو بیان نہیں کیا اکثر علماء نے. ما ذکر ہے جبکہ علماء نے ذکر کیا ہے کس کو؟ لہو اسی ناسی کو. کس میں؟ فی کسر صلاۃ. کیسے ذکر کیا ہے؟ بالاعادات. اعادہ کرے گا کب؟ فی الوقت خاصتاً. اگر وقت باقی ہو تو اعادہ کرے گا لنس کیونکہ نس وارد. والذی یناسب حکمھا فیہ عدم الاعادہ. کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ کے یعنی جو صلاۃ کے حکم دیکھیے گا. والذی یناسب حکمھا فیہ عدم الاعادۃ لفوات وقتی یعنی جو چیز نماز کے حکم کے مساوی ہے, جو چیز نماز کے حکم کے مناسب ہے, فی کس میں؟ روزے میں. وہ کیا؟ عدم الاعادہ کہ یہاں پر بھی اعادہ نہ کیا جائے. کس صورت میں؟ کیوں؟ لفوات وقتی کیونکہ روزے کا وقت گزر چکا ہے, دوسرے دن یاد آ رہا ہے. ومن تقصیر الناسی. اور آپ نے کیا کہا تھا کہ ناسی نے تقصیر کی, یاد کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ یہ نسیان تقصیر نہیں ہوتی. کوئی بھی بسا اوقات بہت کوشش کرتا ہے پھر بھی چیزیں بھول جاتی, اس کو تقصیر شمار ہے نہیں کیا. یعنی ادا اور قضا. جی ہاں, والذی یناسب حکم ہما ہے آپ کے پاس؟ حکم ہاں ہونا چاہیے. دیکھیے حکم ہاں
یعنی والذی یناسب حکمہا فیہ، یعنی حکمہا حکم صلاۃ، یعنی جو چیز حکم صلاۃ کے مناسب فیہ کس میں، صوم میں، کیا کہ عدم الاعادہ، یعنی جس طرح آپ نے نماز میں کہا تھا کہ عدم اعادہ ہے، اگر وقت ختم ہو گیا تو یہاں پر بھی کہیں گے عدم اعادہ لفوات وقت ہی، کیونکہ وقت فوت ہو چکا ہے، ومن تقصیر ناسی، اور ان کے دلیل کو رد کر رہے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اس نے یاد نہ کر کے تقصیر کی ہے، کہتے ہیں کہ تقصیر نہیں، بعض اوقات بندہ بہت کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز یاد رہے لیکن پھر بھی بھول جاتا ہے۔ وَلِرَفْعِ الْحُكْمِ عَنْهُ، اور دوسری بات کہ یہ روایت اور حدیث ہے کہ رفع عن امتی تسعہ، یعنی 9 چیزیں جو ہیں میری امت سے رفع کی گئی، ان میں سے ایک نسیان بھی ہے، اگر بھول جائے تو رفع ہے، بھول جائے رفع ہے، یعنی اس کے احکام اس پر مرتب نہیں ہو۔ ان کان ما ذکر ہو اور ما ذکر اولا، اگرچہ جس چیز کو ذکر کیا ان علماء نے اولا، اس میں احتیاط اسی میں ہی، حکم یہ نہیں، اگر احتیاط پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ناسی بھی قضا کریں، ورنہ عدلہ کو دیکھا جائے تو قضا واجب ہے نہیں۔ ولو علم الجاہل والناسی فی اثناء النہار افطرا و قضیا قطعا، قضا یا ہوگا نا، قضا ہے نا، قضا یا، اگر جاہل کو علم ہو جائے اور ناسی متوجہ ہو جائے، فی اثناء النہار درمیان دن میں، افطرا تو دونوں افطار کریں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، و قضا قضا کریں گے، قطعا اسی میں کسی کو بھی اختلاف نہیں، بس وہاں پر جب وہ ایک دن وہ جو روزہ تھا وہ گزر چکے، بعد میں بس ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ قضا واجب ہے، بعض کہتے ہیں کہ قضا واجب ہے۔ وَكُلَّمَا كَثُرَتِ الصَّلَاةُ كَثُرَ الصَّوْمُ لِلرِّوَایَہ، یہ بھی کلی قاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر بھی نماز کثر ہوگی روزہ کیونکہ روایت آئی ہے۔ وفرق بعض الاصحاب بینما فی بعض الموارد ضعیف، آپ نے جو مسافر کی نماز کے ابتدائی صفحات ہم نے پڑھا تھا کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر 4 فرسخ کا قصد ہو تو روزہ وہ نماز میں تو نماز تو قصر کرے گا، لیکن روزے میں انسان جو ہے وہ قصر نہیں کرے گا، بل روزہ کیا کرے گا، روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اسی کا جواب دے رہے ہیں، وفرق بعض الاصحاب بینما، بعض اصحاب میں نے جو نماز اور روزے میں فرق کیا ہے، کس صورت میں، 4 فرسخ کی صورت میں، کہتے ہیں کہ نماز قصر ہوگی لیکن روزہ تام ہوگا، ضروری رکھنا ہوگا، یہ فرق جو کیا ہے بعض موارد میں، یہ فرق کیا ہے، ضعیف، یہ فرق صحیح نہیں۔ الا انه یشترط فی الصوم، لیکن کہتے ہیں کہ روزے میں ایک شرط آگا، وہ کیا، وہ بات تو صحیح ہے جو واپسی پر جیسے روزہ رکھتے ہیں، ہاں وہ زوال سے پہلے ہی پہنچ جائے، ہاں اس صورت میں صحیح نہیں، اس صورت میں صحیح کوئی حرج نہیں ہے، یہ وہ مطلقاً بات کر رہے تھے، انہوں نے جو کہا تھا کہ زوال سے پہلے آئے، بعد میں ہر صورت میں روزہ رکھنا ہوگا، کہتے ہیں کہ یہ صحیح انہوں نے نہیں کہا، ورنہ تو صحیح ہے کہ اگر زوال سے پہلے پہنچ جائے۔ دیکھیے اگر کیا کہا کہ جہاں پر بھی روزہ نماز قصر ہوگی روزہ قصر، لیکن شرط کے ساتھ، وہ کیا شرط ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ جو روزے دار ہے وہ ظہر سے پہلے زوال سے پہلے حد ترخص سے تجاوز کر جائے، اگر زوال سے پہلے حد ترخص تجاوز نہیں کرتا بلکہ زوال کے بعد اپنی جو حد ترخص سے تجاوز کرتا ہے اس سے، تو پھر روزہ قصر نہیں ہوگا بلکہ روزہ کیا ہوگا، نماز کیا ہوگی، نماز قصر ہوگی، ظہر کی نماز ادھر نہیں پڑھی لیکن زوال کے بعد ہی یہاں سے نکلا، راستے میں اگر پڑھنا چاہتا ہے تو کیا پڑھے گا، قصر نماز پڑھے گا، یعنی یہ ایک فرق دونوں میں آ گیا۔ الا انه یشترط، ہاں تاکہ پہلے جہاں پر بھی نماز قصر روزہ قصر، الا یعنی یہاں پر فرق آ جائے گا، کیا، انه یشترط فی قصر الصوم، کہ یعنی صوم کے قصر کرنے میں شرط ہے کیا، الخروج، کہ انسان خارج ہو جائے قبل الزوال، زوال سے پہلے، کیا، بحیث یتجاوز الحدین قبل، یعنی حدین سے مراد کیا ہے، وہ خفاء آذان خفاء جدران تجاوز کر جائے قبل زوال، والا یعنی قبل زوال و حدین تجاوز نہیں کرتا، اتمت روزہ پورا رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وان کسر الصلاۃ، اگر سے نماز میں کیا کرے گا، علی اصل اقوال، صحیح تر قول کی بنا پر یہی حکم ہے، لدلالت النص صحیح علیہ، کیونکہ نص صحیح دال ہے اس پر، کس چیز پر، کہ اگر زوال سے پہلے سفر کرے اور حد ترک اس کی راس کر جائے تو قضا واجب ہے، اگر زوال کے بعد کرے تو قصر واجب ہے، اگر زوال کے بعد کرے تو قصر واجب نہیں بلکہ ضروری ہے کہ روزہ پورا۔ ولا اعتبار، آگے عبارت کیا ہے،
بتبیت نیت سفر لیلن. دیکھیے آگا تھوڑا سا غور کریں. مصنف نے کیا فرمایا؟ مصنف نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے ظہر سے پہلے سفر کرتا ہے تو پھر روزہ قصر ہوگا، اگر ظہر کے بعد میں سفر کرتا ہے تو روزہ قصر نہیں ہے. یہ مصنف کا قول تھا. اس کے برخلاف بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو رات کو سفر کرنے کی نیت ہو تو اس صورت میں چاہے زوال سے پہلے سفر کرے چاہے زوال کے بعد سفر کرے، دونوں صورت میں جو ہے وہ روزہ قصر ہوگا اور افطار کر سکے. اور اسی طرح اگر اس کی رات کو نیت سفر کرنے کی نہیں تھی تو ابھی اگرچہ زوال سے پہلے سفر کرے پھر بھی روزہ قصر نہیں ہوگا بلکہ روزہ کیا ہوگا؟ پورا ہوگا. سارے کہتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے رات والی نیت کی یہ صحیح نہیں، بلکہ جس طرح مصنف نے ذکر کیا ہے یہی بات صحیح. ولا اعتبار بتبییت نیت سفر، یعنی کوئی اعتبار نہیں کہ سفر کی نیت کرے لیلن رات کو، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ یہی ہے یہ جو ہم نے معیار بتایا کہ کوئی رات کو نیت نہ ہو، اگر زوال سے پہلے کرے تو قصر، سوال کے بعد کرے تو قصر نہیں. یہ مبیت رات کے ہی معنی میں آتا ہے. السادس الشيخان ذكر أن أنثى إذا عجز عن الصوم أصلا أو مشقة شديدة قضى عن كل يوم بمد. یہ بھی آسان مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت یا کوئی بوڑھی عورت عاجز ہو روزے رکھنے سے، بالکل قدرتی نہیں، حتیٰ کہ شدید مشقت اور تحمل کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے، ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بوڑھے ہیں لیکن تھوڑی سی مشقت ہوگی جو قابل برداشت روزے رکھ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں بالکل عاجز ہوں یا روزے رکھ سکتے ہوں لیکن بہت زیادہ مشقت سے، تو ان دونوں صورتوں میں ہر ایک روزے کے بدلے ایک مدام دیں گے، روزوں کی قضا واجب ہے نہیں. السادس الشیخان ذکر انثى اذا عجز عن الصوم اصلا، یعنی شیخان چاہے وہ ذکر ہو یا انثى جب عاجز ہو صوم سے، اصلا روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، بالکل قدرت نہیں، او مام یا رکھ سکتے ہیں لیکن مشقتیں کیا ہوگی؟ شدید تکلیف اٹھانی پڑے گی. فدیہ تو وہ فدیہ دیں گے ان کل یوم، ہر ایک دن کے بدلے میں کتنا فدیہ دیں گے؟ آگا ایک مدہ. ولا قضاء علیہما لتعذرہ، اور ان دونوں پر قضا واجب نہیں کیونکہ یہ معذور شمار ہوگی. هذا مبني على الغالب من ان اجزهما انهم لا يرجى زواله لانهما في نقصان. ہم نے کیا کہا کہ یہ جو ہم نے قول بیان کیا نا کہ ان پر قضا واجب نہیں ہے کیونکہ معذور ہے، کہتے ہیں کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو بوڑھا ہی ہوتا جاتا ہے، ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے، اس کے پھر جوانی یا قدرت آنے کی امید ہی نہیں ہوتی اکثر اوقات، اسی لیے ہم نے کہا کہ قضا واجب نہیں، فقط فدیہ واجب. ہاں اگر شاذ اور نادر موارد میں کوئی 70 کے بعد پھر جو جوانی لوٹ آئے تو پھر اس پر قضا بھی واجب ہوگی. وہذا یہ حکم جو ہے مبنی علی الغالب، غالب پر مبنی ہے. غالب کیا ہوتا ہے؟ من ان عجزہما عنہ، یعنی روزے سے ان دونوں کا عاجز ہونا، لا یرجا زوالو، یہ اس عجز کا زائل ہونے کی امید کوئی نہیں ہوتی. کیوں؟ لأنہما فی نقصان، ہر روز بروز یہ نقصان میں ہوتے ہیں، یعنی قدرت کم ہوتی جاتی ہے. وَإِلَّا یعنی کیا؟ اگر کوئی شاذ مورد نکل آئے اور اس میں یہ طاقت واپس آ جائے، روزے رکھ سکتا ہو، فلو فرض قدرتہما علی القضاء وجب، تو پھر قضا بھی واجب. وَهَلْ يَجِبُ حِينَئِذٍ الْفِدْيَةُ مَعَهُ قَطْعُهُ بِهِ فِي الدُّرُوسِ. آیا ہم نے آگا کیا کہا کہ یعنی غالباً یہی ہوتا ہے اگر کوئی شخص بوڑھا ہو جائے تو بوڑھا ہوتا ہی جاتا ہے اور قدرت بالکل ختم ہو جاتی ہے روزے رکھنے کی، تو اس صورت میں فدیہ دے گا. اگر کوئی شاذ موارد میں ایسا بندہ نکل آئے اگر قدرت واپس آ جائے تو روزوں کی قضا واجب. آیا اس صورت میں جو ہے وہ فدیہ بھی واجب ہوگا یا فدیہ واجب؟ کہتے ہیں کہ مصنف نے اپنی کتاب دروس میں یہ کہا کہ قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب. وَهَلْ يَجِبُ حِينَئِذٍ فِدْيَةٌ مَعَهُ، یعنی آیا اسی وقت کب؟ جب وہ دونوں قدرت رکھتے ہو قضا کرنے پر، تو آیا فدیہ بھی واجب ہوگا قضا کے ساتھ؟ قطع بھی، قطع بے وجوب الفدیہ فی کتاب الدروس. والاقوى انهما ان اجزا عن الصوم اصلا
فلا فدیت ولا قضا وان اتاکا بمشقت. یہ جو اگر اوپر مسئلہ پورا ذکر کیا یہ تھی شہید ثانی کی وضاحت. شہید اول کا پورا قول کیا شہید اول نے کیا فرمایا, تھوڑا سا اس کا اعادہ ہو جائے. شہید اول نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے یا کوئی عورت بوڑھی ہے یا تو اصلاً روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, اگر رکھ سکتے ہیں تو مشقت آئے شدیدہ کے ساتھ, تو ان دونوں صورتوں میں کہا کہ فدیہ واجب. دونوں صورتوں میں بالکل نہ رکھ سکتے ہوں یا رکھ سکتے ہوں لیکن مشقت ہے شدید. ہاں پھر کہا کہ اگر کوئی بوڑھا پھر جوان ہو جائے قدرت رکھتے قضا پر تو قضا کے ساتھ فدیہ بھی. یہ تھی شہید اول کی بات. شہید ثانی اپنی تحقیق پیش کریں. وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جہاں تک صورت اول کا تعلق ہے, کون سی صورت اول, یعنی بالکل اصلاً بوڑھے ہو چکے ہیں, روزہ ان کی قدرت میں ہے ہی نہیں, تو اس صورت میں نہ فدیہ واجب نہ ہی قضا. دوسری صورت یہ کہ یعنی بوڑھے ہیں لیکن روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن شدید تکلیف ہوگی, تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر ان پر قضا واجب نہیں ہے بلکہ فدیہ واجب. جبکہ جو تیسری صورت ہے وہ کوئی کون سی صورت تھی کہ پھر اگر قدرت آ جائے تو اس صورت میں قضا بھی واجب ہوگی اور فدیہ بھی واجب. والاقوا یعنی شہید اول ثانی اپنی نظر بیان کریں. والاقوا انہما ان اجزاء عن الصوم اصلا فلا فدیہ ولا قضا, یعنی اصلا عاجز ہو گئی قدرت ہی نہیں صوم کی تو اصلا نہ فدیہ واجب نہ قضا واجب. وان اطاقاہ اگر طاقت رکھتے ہوں روزے کے انجام دینے کی بمشقت شدیدہ لا يتحمل مثلها عادتا, اگر طاقت رکھتے ہیں لیکن طاقت کا مشقت شدید ہوگی جس کو عادتا نہیں برداشت کیا جا سکتا, فعلیہما الفدیہ, تو روزہ واجب نہیں فقط فدیہ واجب. ثم ان قدر علی القضاء وجب, اگر وہ قادر ہو جائیں قضا پر تو پھر قضا واجب ہے. والاجود ہینا اذن ما اختاروا فی الدروس من وجوب الفدیہ مع القضاء. کہتے ہیں کہ یہاں پر اجود یہ کہ اسی وقت جب قضا پر قدرت آ گئی ہے وہی چیز اجود ہے جس کو مصنف نے دروس میں اختیار کیا تھا. کیا دروس میں اختیار کیا تھا؟ من وجوبها وجوب الفدیہ مع القضاء لانها وجبت بالافطار اولا بنص. آپ کے پاس کیا ہے؟ اولا بنص صحیح والقضاء وجب بتجدد القدرت والاثر. دیکھیے آگا مصنف نے کیا کہا شہید ثانی نے کہ اگر کسی شخص کو قدرت آ جائے قضا پر تو قضا کے ساتھ فدیہ بھی. رمضان المبارک میں جس وقت یہ ضعیف تھا قدرت نہیں تھی تو نفس کی وجہ سے اس پر اسی روزے کے بدلے میں کیا واجب ہوا تھا؟ ابھی جب قدرت آ گئی تو پھر قضا روزے بھی آ گئے. ابھی شک ہوتا ہے کہ وہ جو فدیہ واجب ہوا تھا ابھی وہ وجوب ختم ہو گیا یا وجوب ختم, تو اصالت استصحاب جاری کریں گے کہ جو پہلے بھی وہ وجوب وہ فدیہ کا وجوب جو تھا باقی تھا ابھی بھی باقی رہے گا. لأنہا یہ فدیہ واجب کیوں ہے اس کی علت ہے لأنہا وجبت, یہ فدیہ واجب ہوا تھا بالافطار, افطار کی وجہ سے. رمضان المبارک میں جو افطار کیا تھا روزہ نہیں رکھا تھا اولاً میرے پاس بولا اولاً کس وجہ سے؟ بنص صحیح. نص صحیح نے کہا کہ اگر افطار کرے بوڑھا عورت یا مرد تو اس پر فدیہ واجب ہے. والقضاء وجب بتجدد القدرہ, اور قضا کیوں واجب ہوئی ہے؟ بعد میں قدرت آ گئی. والاصل بقاء الفدیہ, اصل کیا ہے؟ بقائے فدیہ. لامکان الجمع, کیونکہ دونوں کو جمع کر سکتا ہے اس کے لیے ممکن ہے. والجواز ان تکون عوضا عن الافطار لا والجواز ان تکون عوضا عن الافطار لا بدلا عن القضاء. یہاں پر اگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ روزے فدیہ جو تھا یہ قضا جو تھا اس کے بدلے میں تھا, اگر قضا نہ کر سکے تو پھر فدیہ. ابھی قضا کر سکتا ہے جب خود وہ چیز انجام دے سکتا ہے تو بدل کی کیا ضرورت ہے؟ تو مختلف جواب دیتے ہیں وہ ممکن ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ فدیہ بدلے میں تھا قضا کے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قضا کے بدلے میں نہیں تھا بلکہ افطار کے بدلے, لہذا افطار جو کیا اس کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا. والجواز ان تکون عوضا عن الافطار لا بدلا عن القضاء, اور ممکن ہے کہ یہ بدل ہو کس کا؟ افطار کا. تو رمضان المبارک میں یہ افطار کر چکا ہے, جب کر چکا ہے تو اس کا فدیہ دینا پڑ گیا. لا بدلا عن القضاء, قضا کا بدل نہیں, تاکہ آپ کہیں گے قضا انجام دے رہا ہے تو پھر بدل کی کیا ضرورت ہے. پر محمد